الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم من شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. سورۃ النساء کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یتامہ کے حقوق کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. جیسا الحمدللہ پہلے پڑھ چکے ہیں، خلاصہ درس میں سن چکے ہیں کہ سورۃ النساء جو ہے اس میں زیادہ تر احکام جو ہیں قرابت داری کے، ارحام کے، رشتہ داری کے، عورتوں سے متعلق ہیں. اسی لیے اس سورت کا نام بھی سورۃ النساء ہوا. سب سے پہلے تو اللہ نے حکم یہ دیا تھا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. کیونکہ بنیادی چیز یہ ہے کہ جب رب کا، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے تو پھر انسان خود بخود صراط مستقیم پہ چلتا ہے. اور اگر اللہ کا ڈر دل سے نکل جائے تو پھر دنیا کا کوئی قانون اسے صراط مستقیم پہ نہیں رکھ سکتا، دنیا کی کوئی فورس اسے ہدایت پہ نہیں چلا سکتی. سب سے ہدایت پہ چلانے کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کا ڈر ہے، اور وہ جتنی عظمت دل میں بڑھتی جائے گی، اللہ کا ڈر بڑھتا جائے گا، اتنا آدمی اللہ کے قریب ہوتا جائے گا. اسی لیے اللہ کے ہاں عزت، بزرگی، کرامت کا فیصلہ جو ہے وہ دولت و دنیا پہ نہیں ہے، جمال و مال و نوال و عطا پہ نہیں ہے، بلکہ تقوی پہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر ایک قریشی النسب ہے، سید ہے، لیکن وہ متقی نہیں ہے، اور اس کے مقابلے پہ ایک آدمی ادنا قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے لیکن متقی ہے، تو اللہ کی نظروں میں متقی کا مرتبہ زیادہ ہے. پہلا حکم یہ دیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ ہدایت کی گئی کہ الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہ پروردگار عالم جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے. اس سے یہ بھی اشارہ کیا گیا کہ ہم جو تمہیں آگے حکم دینے والے ہیں کہ رشتہ داروں کا، قرابت داروں کا، ذوی الارحام کا، ذوی الاعصاب کا، ذوی الفروض کا آپس میں احترام رکھیں، دراصل یہ تمہارا ہی تو فائدہ ہے، تم ایک ہی باپ کی تو اولاد ہو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، اور آدم علیہ السلام سے جبکہ وہ زندہ تھے، سو رہے تھے، ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا. اور آگے پھر اللہ نے نظام عالم کے لیے تولد و تناسل کا ایک سلسلہ قائم کر دیا. ہر چیز کے لیے جوڑے پیدا کر دیے، نر و مادہ پیدا کر دیے. ورنہ اللہ تو قادر ہیں، جیسے آدم کو بغیر کسی چیز کے مٹی سے پیدا فرما دیا، اور بی بی حوا علیہ السلام کو زندہ آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بی بی مریم سے بغیر شوہر کے پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو جن سے نور سے پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو جن سے نار سے پیدا فرمایا. اس کی قدرت کاملہ کے اظہار ہیں.
ویسے جن و انس کے لیے اللہ نے ایک نظام عام جو ہے وہ قائم کیا کہ جوڑا بنا دیا کہ اب تمہارا توالد و تناسل جو ہے اسی سے ہوگا. اور اس میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا کہ آدم علیہ السلام کی بیوی کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا. تو بھائی جن عورتوں کے بارے میں ہم تمہیں مہربانی کا حسن رواداری کا حکم دے رہے ہیں وہ تمہاری جنس ہی سے تو پیدا ہوئی. اور اسی میں یہ بھی اشارہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد و عورت میں ایک انسیت کا ایسا رشتہ رکھا ہے، ایک تعلق کا ایسا عظیم سلسلہ جوڑا ہے کہ دیکھیں آج دنیا میں بھی بچی جب پیدا ہوتی ہے 20 سال 18 سال 21 سال اس سے زیادہ اپنے والدین کے گھر میں رہتی ہے. ماں باپ اس کا کھانا پینا پڑھنا پڑھانا تمام لوازم برداشت کرتے ہیں، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو کہتی اب میں اپنے گھر جا رہی ہوں، یعنی کبھی اپنے والدین کو بھی اپنا گھر نہیں کہا. تو یہ خدا کی قدرت ہے کہ اللہ نے چونکہ اسے مرد سے پیدا کیا ہے تو اس کی کشش مردوں میں ہے اور مرد کی کشش جو ہے وہ عورت میں ہے. اور ساتھ یہ بھی اللہ نے اشارہ کر دیا کہ ہم نے اسے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جیسے پسلی میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے اسی طرح ہر عورت میں کچھ نہ کچھ کجی ہوتی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس کو بالکل ڈھیلی رسی دے دو گے تو اور ٹیڑھی ہو جائے گی. لہذا اس کے ساتھ اعتدال کے ساتھ معاملہ کیا جائے، نرمی کے ساتھ معاملہ کیا جائے، کبھی کنٹرول بھی کیا جائے، کبھی سختی بھی کی جائے، کبھی نرمی بھی کی جائے، تاکہ عورت جو ہے وہ اپنے اعتدال میں قائم رہ سکے. تو اللہ نے اس نظام کو پیدا فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اس کے بعد ہم نے آدم و حوا سے بہت مردوں کے جوڑے اور عورتیں پیدا کی دنیا کے اندر. پھر اللہ نے ہمیں دوبارہ ڈرایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اپنے قرابت داری کا پورا پورا لحاظ رکھو، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ رشتہ داری میں قرابت داری میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اگر سب سے بڑا حق ہے تو وہ والدین کا ہے. حتیٰ کہ اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرما دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان و بھلائی کا سلوک کرو. تو سب سے زیادہ حق جو ہے انسان پر اس کے والدین کا ہے. اور پھر والدین میں سے بھی سب سے زیادہ حق جو ہے انسان پر وہ ماں کا ہے. حضور پاک سے جب پوچھا گیا تو میرے آقا نے سرکار دو جہاں نے ماں کے بارے میں تو 3 دفعہ فرمایا امکا 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 ثم اباکا. صحابی نے فرمایا حضور مجھ پر بندوں میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا حق زیادہ ہے. اس نے کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں کا حق زیادہ ہے. اس کے بعد فرمایا تیری ماں کا حق زیادہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ تیرے باپ کا بھی حق ہے. کیونکہ اس لیے کہ ماں کے اوپر جو مشقتوں کے دور گزرے ہیں وہ بھی تقریباً 3 گزرے ہیں. ایک وہ دور گزرا ہے کہ جب اس نے تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا. ایک دور وہ گزرا ہے کہ جب وہ ولادت اور وضع حمل کے مرحلہ موت سے گزری. اور ایک اس کے لیے وہ دور مشقت کا ہے کہ جب تو جنین تھا، تو وہ بچہ تھا، سبھی تھا، تیری تربیت، تیرا پالنا، تیرا اٹھانا. آج آپ اندازہ کر لیں تمہارا اپنا بچہ ہو چھوٹا، اگر وہ گندگی کر دے تو تم فوراً اس کی ماں کو پکارتی ہو کہ لے جاؤ بچے کو، یعنی تمہیں ہمت نہیں ہوتی. اسی سے اندازہ کرو کہ تمہاری والدہ نے کتنی تمہارے لیے برداشت کیا. اور آج بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس دور میں جس میں ہم گزر رہے ہیں سب سے زیادہ مشکل میں والدین ہیں. 100 میں 99% اولادیں جو ہیں وہ نافرمان ہیں. الا قلیل من عبادی الشکور، بہت کم خوش نصیب ہیں جن کی اولادیں فرما بردار ہیں. ورنہ آج اولادیں جو ہیں جیسے حضور نے فرمایا تھا قیامت کی علامت میں ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ ہر آدمی یعنی نوجوان جو ہیں
وہ اپنے دوستوں کے فرما بردار ہوں گے اور اپنی ماں اور باپ کے باغی ہوں گے. اپنے دوستوں کے ساتھ بڑا حسن اخلاق ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے, قربانیاں دیتے ہیں, دوستوں کے لیے جیل چلے جاتے ہیں, دوستوں کے لیے دکھ برداشت کر لیتے ہیں, لیکن ماں اور باپ کا ایک سخت کلمہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اس لیے حضور نے فرمایا یہ علامات قیامت میں ہے کہ یہ بر اصدقاءہ و یؤف اباہ, کہ اپنے دوستوں کے ساتھ تو خیر خواہی کرے گا, اپنے دوستوں کے ساتھ تو بڑی بھلائی کرے گا, لیکن اپنے والدین کا نافرمان ہوگا. لیکن یہ بات نوٹ کر لیں کہ جن لوگوں کے والدین ان پہ ناراض ہیں ان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور جنت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی سخت سزائیں رکھی ہیں, کیونکہ اللہ کی ناشکری کے بعد سب سے بڑا ناشکرہ جو ہے وہ والدین کا انکار ہے. کہ جن والدین کے نطفے سے اللہ نے تجھے پیدا کیا, جس ماں نے تمہیں اپنے گود میں اٹھایا, پہلے پیٹ میں اٹھایا, اور خود اگر تم نے رات کو پیشاب کر دیا وہ تیرے پیشاب والے کپڑوں پہ سوتی رہی اور تجھے دوسری طرف منتقل کر دیا کہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے, اس کے آرام میں کوئی خلل نہ آ جائے, اگر تو اس کا نافرمان ہے تو پھر کس کا خیر خواہ ہو سکتا ہے. اس لیے اس کے بعد یاد رکھیں والدین کے بعد چچا جو ہے وہ بھی باپ کے حکم میں ہے. اسی طرح حضور نے ام سن و ابیک فرمایا کہ چچا جو ہے گویا تیرے باپ کے برابر ہے, اور اسی طرح خالہ جو ہے وہ بھی تیری ماں کے برابر ہے. اور اس کے بعد پھر رشتے دیکھتے چلے جاؤ, بہنوں کے رشتے ہیں, بھائیوں کے رشتے ہیں, بھائیوں اور بہنوں کی اولاد کے رشتے ہیں, تو پھر جیسے جیسے کسی کی قرابت ہے آتے کل ذی حق حقہ, ہر حق والے کا حق تمہیں ادا کرنا ہوگا, ہر قرابت دار کا حق تمہیں ادا کرنا ہوگا. اس لیے اللہ نے حکم دیا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اور آگے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا, کیونکہ یہ رشتہ داری کے معاملے گھر میں ہوتے ہیں, ان کا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. آپ نے دیکھا ہوگا بظاہر کتنے لوگ ہیں کہ بڑے ماشاءاللہ خوش اتوار ہیں, خوش اخلاق ہیں, لیکن گھر میں والدین کے نافرمان ہیں. کتنے لوگ ہیں لوگوں کے سامنے وہ بڑے مولوی ہیں, تقریریں کرتے ہیں, گفتار کے غازی ہیں, لوگوں کے لیے بڑے بڑے واعظ کہتے ہیں, لیکن اپنے گھر میں اپنے معاملات ان کے ٹھیک نہیں ہوتے, کیونکہ یہ معاملات گھریلو زندگی سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی نگرانی کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تمہارے اوپر محافظ و نگہبان ہے. اللہ تو جانتا ہے نا کہ تم کیا کر رہے ہو, تم اپنی بیوی کے حقوق کتنی ادا کرتے ہو, تم اپنی بہنوں کے حقوق کتنی ادا کرتے ہو, تم اپنی والدین کے حقوق کتنی ادا کرتے ہو. دین صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ تم نمازی بن گئے ہو, تہجد پڑھ لیتے ہو اور تم نے خود جناب ماشاءاللہ بڑی اچھی سیرت بنا لی ہے, لیکن گھریلو معاملات غلط ہیں. آپ نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. فرمایا تم میں سے سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہے. جس کا اپنے گھر والوں سے اخلاق اچھا نہیں, وہ کتنا باہر اچھا ہو اس کو اچھا نہیں کہا جائے گا. ان آیات کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. اللہ نے فرمایا اور یتیموں کو ان کے مال دے دو. کیا ماننا, یاد رکھیں یتیم جو ہے انسانوں میں یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ مر جائے, اور حیوانوں میں یتیم اس کو کہتے ہیں جس کی ماں مر جائے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ حیوان کے اندر تو آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے نا کہ یہ خود کس کا نطفہ ہے. حیوان میں تو کوئی صرف ماں کا پتہ ہوتا ہے کہ بھی وہ اپنے جب بچڑے کو دودھ پلائے گی, جب وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے گی اور ماں کا اس بچے کا اس ماں کی طرف رجوع ہوتا ہے تو آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا پھل ہے, یہ اس سے پیدا ہوا ہے, ورنہ باقی اس کے نسب کی تو حفاظت نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ حیوان ہے. اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر انسانوں میں یعنی جس کا باپ مر جائے وہ یتیم کہلائے گا, اور حیوانوں میں جس جانور کی ماں مر جائے وہ یتیم کہلائے گا. اور یہ بھی حکم ہے کہ یتیمی کا حکم کب تک رہتا ہے, جب تک کہ آدمی بالغ نہ ہو جائے. لا یتم بعد الحلم, جب آدمی بالغ ہو جائے تو پھر وہ یتیم نہیں ہوتا. اب وہ جوان ہو گیا ہے, اب وہ کمانے کے قابل ہو گیا ہے,
اب وہ معاشرے میں رہنے چلنے پھرنے سمجھنے کے قابل ہو گیا ہے، اب اس پر یتیمی کا کوئی حکم نہیں ہوتا۔ اور یتیم کا معنی دراصل کیا ہوتا ہے؟ اکیلا۔ یتیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ منفرد۔ یتیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھوتا، یعنی جیسے باپ چلا گیا تو اب اکیلا ہو گیا ہے۔ جیسے اسی طرح وہ موتی جو سیپ میں اکیلا ہو، دیکھا ہے آپ نے ان بحروں میں، ان دریاؤں میں، جیسے بحرین کے دریا ہے یا اور بھی دریا ہیں جہاں موتی پیدا ہوتے ہیں، تو وہاں صدف ہوتے ہیں جسے آپ سیپ کہتے ہیں۔ تو اللہ کی شان ہے کہ آسمانوں سے پانی کا قطرہ برستا ہے اور وہ سیپ اپنا منہ کھولتی ہے، اس میں اگر چند قطرے چلے جائیں تو وہ موتی بن جاتے ہیں، اور اگر ایک قطرے کے بعد وہ منہ بند کر لے تو وہ بڑا قیمتی موتی پیدا ہوتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے در یتیم۔ اسی لیے میرے مدنی سرکار، آقا انعامدار، سرکار دو جہاں، حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کو بھی اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی علم یجد کا یتیما فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، پھر ہم نے آپ کی حفاظت کی۔ تو ایک تو یتیم کا معنی یہ تھا کہ میرے مدنی کی پیدائش سے پہلے والد فوت ہو گئے، اور میرے مدنی پاک کے بچپن میں والدہ فوت ہو گئیں، پھر عبد المطلب بھی فوت ہو گئے، اور ابھی عین فوان جوانی ہے کہ ابھی طالب بھی چھوڑ گئے، تو حضور اکیلے رہ گئے۔ اور بعد مفسرین نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ جہاں یہ ہے وہاں یہ بھی تھا کہ میرا مدنی تو ایک ایسا یتیم، در یتیم ہے، تو نبوت اور رسالت کے موتیوں میں ایسا موتی ہے کہ جس کی آب و تاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمام انبیاء شان والے ہیں، تمام اللہ کے رسول شان والے ہیں، تمام پیغمبر شان والے ہیں، لیکن تیری شان ہی نرالی ہے۔ تو یتیم ہے، تو منفرد ہے، تو یگانہ ہے، تو یکتا ہے، تو ایسا موتی ہے کہ جس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ تیری آب، تیری تاب، تیرا جمال، تیرا کمال، تیری نوال کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اور میں نے اپنی مخلوق میں تجھ سے افضل کوئی پیدا نہیں کیا اور نہ پیدا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑا رتبہ نبوت اور رسالت کا ہے، اور تجھے بھیج کر میں نے اس پر بھی انتہا کر دی ہے، اس پر بھی مہر لگا دی ہے کہ اب محمد مدنی تیرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، تیرے بعد رسول کوئی نہیں ہوگا، تیری شریعت کے بعد شریعت کوئی نہیں ہوگی، تیری کتاب کے بعد کتاب کوئی نہیں ہوگی، تجھ پر نزول وحی کے بعد اب پھر وحی نہیں اترے گی۔ اب ہم نے وہ دروازے ہی بند کر دیے ہیں، اس لیے کہ تو ایک یگانہ روزگار ہے۔ اسی لیے علماء نے کیا عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے کہا اللہ کی شان ہے اگر غور کریں، ہر نبی آیا اور جاننے کے لیے، محمد مدنی آئے تو ساری کائنات میں چھانے کے لیے، یعنی ہر نبی آیا اپنا زمانہ گزار کے چلا گیا، لیکن میرے مدنی کا دور جو ہے وہ قیامت تک ہے، جب تک یہ دنیا قائم رہے گی محمد مدنی پاک کی نبوت قائم ہے، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں۔ تو پہلا حکم ہمیں کیا دیا گیا؟ وآتوا الیتامی اموالہم، کہ یتیموں کو ان کے مال جو ہے پورے پورے دے دو۔ کیا مانا اگر تمہارے پاس کوئی یتیم ہے، اس کا مال ہے تمہارے پاس، یہ مانا نہیں کہ ابھی سے دے دو نا۔ دوسری جگہ قرآن نے وضاحت کر دی وَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ بچہ جوان ہو گیا ہے اور بچے میں رشد پیدا ہو گیا، عقل پیدا ہو گئی، سمجھ پیدا ہو گئی، اب نفع نقصان کو سمجھ سکتا ہے، اپنی جائیداد کو برباد نہیں کرے گا، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اب ان کے پورے پورے مال ان کو لوٹا دو۔ اور فرمایا خبردار یہ بھی یاد رکھیں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اللہ نے فرمایا یہ بھی نہ کرنا کہ تم کسی کھوٹے کو کھرے کے ساتھ ملا ڈالو، کیا بدل ڈالو۔ کیا ماننا یہ ہے کہ مثلا یتیموں کے مال میں 100 بکری تھی، اب وقت آ گیا میں یتیم کو بکریاں دینے کا، تو اب آدمی حکم دیتا ہے اپنے ملازمین کو کہ بھی ایسا کرو کہ یتیم کے مال میں جو بکریاں اچھی ہیں وہ لے لو، اور ہماری جو بکریاں مردک ہیں، مریل ہیں، بیمار ہیں، وہ ان کو دے دو، ہم نے 100 بکری ہی پوری کرنی ہے نا، ہم 100 بکری پوری کر کے دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا خبردار خبیث کو طیب سے نہ بدلو، اچھے کو برے سے نہ بدلو،
کھڑے کو کھوٹے سے نہ بدلو، جو جس کا مال ہے اسی کو دے دو۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس اگر 1000 دینار ہے، 1000 ریال ہے اور تم دینے لگے تو کھوٹے دے دیے یتیم کو اور کھڑے خود رکھ لیے۔ تمہارے پاس 10 تولے سونا ہے جو یتیم کو دینا ہے، اس میں تم نے پیتل والا تو یتیم کو دے دیا اور خالص اپنے پاس رکھ لیا اور دنیا کو دکھلا دیا کہ ہم نے یتیم کا مال پورا کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا خبردار، اور کوئی نہ دیکھے رب قدیر تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ تم کس کا حق کتنی دے رہے ہو۔ اس لیے فرمایا ولا تبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، اور ان کے مالوں کو اپنے مال میں ملا کے نہ کھاؤ۔ کیا مانا؟ بعض لوگ یوں کرتے تھے کہ مثلا تمہارے پاس جو ہے یتیم کا مال ہے، یتیم کا فصل ہے، یتیم کا باغ ہے، تمہارا بھی باغ ہے، تمہارے بھی کھیت ہیں، تو اپنی آمدنی اپنی گندم ہے، اپنا فصل اس کو یتیم کے فصل سے ملا دیا اور ظاہر یہ کیا کہ دیکھو جناب ہم تو کوئی فرق نہیں کر رہے، ہم نے تو آپس میں سب کچھ اکٹھا کر دیا ہے اور اکٹھے کھا رہے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ سال کے بعد خرچ تو یتیم کے مال سے کیا اور اپنا مال بچا لیا۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو کہ ان کے معلوم کو اپنے مال میں مکس کر دو اور مقصد تمہارا صرف کھا جانا ہو۔ یا یہ معنی ہوتا ہے کہ تیری فصل آتی ہے مثلا 30 من گندم اور یتیم کی فصل آتی ہے 60 من گندم، تو تم نے کیا کیا کہ 60 اور 30 کو ملا دیا، 90 من ہو گئی، سال میں کھا گئے، حالانکہ تمہیں اپنا 30 کھانا چاہیے تھا، یتیم کو اتنا کھانا چاہیے تھا جتنی اس کی ضرورت تھی، لیکن تم نے کہا نہیں جی ہمارا تو سب کچھ اکٹھا ہے، ہم تو فرق ہی نہیں کرتے، ہم نے تو جناب بیٹا بنایا ہوا ہے، ہمارا تو حقیقی بیٹے کے برابر ہے، اس لیے ہم نے تو کبھی جناب فرق کیا نہیں۔ کیوں فرق؟ تمہیں تو پتا ہے کہ میری آمدنی تھوڑی ہے، اس کی آمدنی زیادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا ہرگز نہ کرو کہ ان کے مالوں کو اپنے مال میں ملا کے بہانہ بنا کے کھا جاؤ، ایسا بالکل نہ کرو، اور ایسا کرو گے انہو کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، جس کو اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں وضاحت کی۔ فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں وہ ایسے ہے کہ جیسے اپنے پیٹ کو انگاروں سے بھر رہے ہیں، جیسے آگ کے انگاروں سے اپنا پیٹ بھرا جا رہا ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور اس کے بعد مستقبل میں عالم آخرت جب آئے گا تو ان کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تو اب علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو بظاہر تو وہ یتیم کا مال کھا رہا ہے، بظاہر تو وہ ماشاءاللہ پیسے کھا رہا ہے، جیسے آج کا جھوٹا آدمی دیکھے بظاہر تو حلوے کھاتا ہے، بظاہر تو اسے بڑی بڑی دعوتیں ملتی ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ انگارے کھا رہا ہے۔ کیا مانا؟ معال جو انگارہ ہے، عاقبت جو انگارہ ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ گویا تم نے جہنم کے انگاروں سے اپنا پیٹ بھرا ہے۔ تو یتیم کے مال کے بارے میں اتنی سخت حکم ہے، اسی لیے یاد رکھیں یہ جو ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ کوئی آدمی مر جائے تو ہم تیسرے دن اس کی کل خوانی کرتے ہیں، اور تیسرے دن اگر کل خوانی نہ کی جائے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی کیسا بدبخت اولاد ہے، کیسا برا بیٹا ہے، باپ کی کل خوانی تک بھی نہیں کی۔ اس لیے جو لوگ نہ بھی چاہتے ہوں وہ بھی کہتے ہیں جی ناک کٹ جائے گی، اب کیا کریں، مجبور ہیں، جانتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب تم جانتے ہو ٹھیک نہیں ہے تو پھر زہر پینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تک معاشرے میں حق کے لیے بغاوت نہیں کرو گے، جب تک معاشرے میں حق بات کو حق نہیں کہو گے، جب تک معاشرے میں برائی کو برائی نہیں سمجھو گے، جب تک معاشرے میں بھلائی کو بھلائی نہیں سمجھو گے تو قوم مسئلہ کیسے سمجھے؟ قوم کو مسئلہ تب سمجھ آتا ہے جب حق بیان کیا جائے۔ اگر تم ہم اب کہتے ہیں نا لوگ نہیں جی اور یہ میٹھے انداز میں کب تک تم لوگوں کو یہ گولیاں کھلاؤ گے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سینکڑوں سال بیت جاتے ہیں لیکن کوئی آدمی حق کی بات نہیں سمجھتا، کیونکہ تم نے تو حق کو خود الجھائے رکھا۔ اب دیکھو نا جیسے ہمارے یہاں ایک رواج ہے ماشاءاللہ کوئی پتہ نہیں لگتا کہ یہ موحد ہیں یہ بدعتی ہیں، کیونکہ وہ بھی میراج مناتے ہیں، وہ بھی معراج مناتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ سیرت النبی کے نام سے، وہ معراج النبی کے نام سے، وہ بھی میلاد مناتے ہیں، وہ بھی میلاد مناتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ وہ میلاد النبی کے نام سے، وہ سیرت النبی کے نام سے۔ ان کے پاس بھی خیرات ہوتی ہے، ان کے پاس بھی خیراتیں ہوتی ہیں،
ان کے بعد بھی جناب باقاعدہ ذکر فکر کے حلقے ہوتے ہیں، ان کے بعد بھی ذکر و فکر کے حلقے ہوتے ہیں، ان کے بعد بھی تین تین نعت خواں کھڑے کٹھے قوالیاں کرتے ہیں، ان کے بعد بھی قوالیاں کرتے ہیں، وہ بھی جا کے قبروں پہ استمداد کے طالب ہوتے ہیں، وہ بھی جا کے قبروں سے مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ تو کیسے فرق کرے آدمی؟ جب تک حق بات نہیں آئے گی، جب تک دعوت حق نہیں دو گے، جب تک لوگوں کو ڈنکے کی چوٹ نہیں کہو گے کہ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں چلو گے۔ اب دیکھو نا جی، ہر آدمی کل خانی کر رہا ہے، جب تک تم بائیکاٹ نہیں کرو گے، جب تک تم اپنی برادری کو مجبور نہیں کرو گے، اب تم سمجھو گے جی میں اگر انکار کروں گا تو اکیلا رہ جاؤں گا، تو ہمیشہ حق والا اکیلا ہوتا ہے، اور پھر جب حق میں قوت آتی ہے تو قافلے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ میرے آقا نے جب دعوت دی تو اکیلے تھے، میرے مدنی پاک نے جب لوگوں کو دعوت دی تو اللہ کا نبی اکیلا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوری دنیا کو توحید کے لیے چیلنج کیا، اکیلا ہے۔ بادشاہ وقت بھی مخالف ہے، مقتدرہ قوتیں بھی مخالف ہیں، والدین بھی مخالف ہیں، اللہ کا نبی اکیلا ہے۔ آگ میں ڈالے گئے تو اکیلے ہیں، منجنیکوں میں بٹھائے گئے تو اکیلے ہیں، گھر سے نکلنے پہ مجبور کیے گئے تو اکیلے ہیں۔ لیکن ایمان سے کہیں، آج ملت ابراہیم کا نام زندہ ہے کہ نمرود کا نام زندہ ہے؟ آج دیکھ لیں کہ آپ ہر نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اسی طرح دیکھ لیں کہ بلال اکیلا تھا، لیکن آج بلال کا نام زندہ ہے کہ امیہ کا نام زندہ ہے۔ یاد رکھیں، ظلم کبھی زندہ نہیں رہتا، مظلومیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے، باطل کبھی زندہ نہیں رہتا، حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ باطل کی مثال تو ایسی ہے جیسے دریاؤں کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے، لیکن آخر جھاگ مٹ جاتی ہے اور پانی پانی رہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ جہاں بدعت ہو اڑ جاؤ، جہاں بدعت ہو بالکل سٹینڈ لے لو، کھڑے ہو جاؤ کہ بھئی یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، ہم بالکل شرکت نہیں کریں گے۔ آپ جب ہمت کریں گے، آپ اکیلے ہوں گے، پھر اللہ آپ کے ساتھ اور حق والا ملائے گا، پھر اور حق والا ملائے گا، اور اسی طرح راستے میں لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اکیلا چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ یوں ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ ورنہ یاد رکھے، ہم جن علاقوں میں رہنے والے ہیں وہاں توحید کا نام لینا مشکل تھا۔ توحید کی تقریر تو بڑی بات ہے، توحید کے عقیدے کا بڑے یعنی سادہ لفظوں میں بھی بیان مشکل تھا۔ قاتلانہ حملے ہوتے تھے، اللہ کے نام لینے پہ گردنیں کٹ جاتی تھی، اللہ کے نام لینے پہ پتھر برستے تھے۔ یہاں تو آج ہر کوئی موحد بنا ہے نا ماشاءاللہ، کیونکہ یہاں تو توحید کا الحمدللہ، یہاں تو توحید کا چرچا ہے۔ یہاں تو وہ لوگ جو توحید لکھ کے روٹیاں کھاتے رہے وہ بھی اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، کیونکہ یہاں تو موقع ہے، جیسا موقع دیکھا ڈھل گئے۔ لیکن ذرا آپ ہماری تاریخوں کا مطالعہ کریں، ہمارے آباء و اجداد کے زمانے کا مطالعہ کریں، ہمارے علاقوں کے حالات کا مطالعہ کریں کہ جس ملک میں حکومت بھی ان کی، طاقت بھی ان کی اور زور بھی ان کا، کن کا؟ اہل بدعت کا، اہل شرک کا، اور توحید کا نام لینا جو ہے انگاروں پہ چلنے کے مترادف تھا۔ لیکن آج اللہ کا فضل ہے کہ آج ہمارے علاقوں میں توحید کا غلبہ ہے، دین حق کا غلبہ ہے۔ آج آپ اپنے پورے ملک میں نظر ڈال لیں، جہاں آپ کو مدرسہ ملے گا وہ توحید والوں کا ہوگا، جہاں آپ کو مدرسہ ملے گا وہ دیوبند والوں کا ہوگا، جہاں آپ کو مدرسہ ملے گا علماء اہل حدیث کا ہوگا، جہاں آپ کو مدرسہ ملے گا علماء تبلیغ کا ہوگا۔ دوسری جانب میں آپ کو قوالیاں ملیں گی، مجرے ملیں گے، آپ کو پھولوں کی چادریں ملیں گی، آپ کو عرس شریف کے بڑے بڑے بینر اور اشتہار ملیں گے، لیکن قال رسول اللہ پڑھانے والا ایک بھی نہیں ملے گا۔ آج دیکھ لیں الحمدللہ ایسے مدارس ہیں جہاں 5-5 ہزار طلباء ہیں، ایسے ایسے مدارس ہیں جہاں ہزاروں طلباء ہیں، ایسے ایسے دین کے مراکز ہیں جہاں 15-15 20-20 ہزار مسافر دین کے لیے بیٹھا ہے، جہاں لاکھوں کے اجتماع ہیں دین کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے کہ اگر حق پر تم نہیں ڈٹو گے، اگر تم توحید پر نہیں اڑو گے تو پھر تمہاری بات کوئی نہیں مانے گا۔
ہر آدمی کہتا جی میں کیا کروں جی، میرے گھر میں جی بدعت والے بڑے ہیں. وہ بدعت والے بڑے ہیں تو تم توحید والے بنو. مال کھانی پڑے تو ایک دو دفعہ کھا لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر حضور کے پاؤں خون سے بھر سکتے ہیں، اگر حضور کے دندانے مبارک شہید ہو سکتے ہیں، اگر حضور پاک سرکار مدینہ کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑ سکتا ہے، اگر بلال کو انگاروں پہ لٹایا جا سکتا ہے، بی بی سمیہ کی ٹانگ میں رسے ڈال کے 2 ٹکڑے کیا جا سکتا ہے، حضرت خباب کو تنعیم کی مسجد کے قریب پھانسی پہ لٹکایا جا سکتا ہے، تو تم کوئی آسمان سے تو نہیں آئے ہو، تم بھی اللہ کی توحید کے لیے کھڑے ہو جاؤ، بدعت کو مٹانے والے بن جاؤ. اور یاد رکھو الحق کو یعلو ولا یعلا، حق ایک دن غالب ہوگا. یا الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے. یہ تو باطل ایسا ایک طوفان ہے، ایسی ایک آندھی ہے کہ زور سے اٹھتی ہے لیکن اس کے بعد بیٹھ جاتی ہے، اور حق کی رحمت کی بارش ہے برستی ہے، اور زمینوں میں اپنے پھل اگاتی ہے جو ہمیشہ قائم رہتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ کل خانیاں جو ہیں یا یہ جمعراتیں جو ہیں، یہ 30ویں 40ویں جو ہیں، یہ سب بدعات ہیں. ان کا پکانا بھی بدعت، ان کا کھانا بھی بدعت. نہ ان میں کوئی اجر ہے نہ ان میں کوئی ثواب ہے. اس کی ایک وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ میت کے مرنے کے بعد میراث جو ہے وہ اس کا نہیں رہتا بلکہ وارثوں کا ہو جاتا ہے. اور وارثوں میں اگر کوئی نابالغ ہے، کوئی غیر عاقل ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہے، کوئی چھوٹی بچی ہے، تو جب تک وہ عاقل و بالغ نہ ہوں ان کے حصے میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا. اور دوسری یاد رکھیں یہ بات کہ اگر یہ بات دین ہوتی تو سب سے پہلے میرا پاک نبی حکم دیتے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اور سرکار پاک نے ہمیں وہ مردے کو غسل دینے کا حکم دیا ہے، غسل دینے کا طریقہ بھی بتلایا ہے. یعنی اس زمانے میں دیکھیں صابن نہیں تھا، اس زمانے میں خوشبوئیں نہیں تھی، تو حضور نے حکم دیا اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو بیری کے پتے لے کے پانی میں ڈال لو اور پانی کو گرم کر لو، تاکہ کم از کم مردے کا بدن جو ہے وہ اچھی طرح صاف ہو جائے. اور اس کے ساتھ کافور ڈال دو، چلو قیمتی خوشبو نہیں ملتی تو کافور ہی ڈال دو تاکہ اس کی حفاظت ہو جائے، اس کے بدن میں خوشبو ہو جائے. اللہ کے نبی نے کفن پہلانا بھی ہمیں سکھلا دیا. اللہ پاک نے اور اپنے نبی کے ذریعے ہمیں یہ بھی سکھلا دیا کہ مردے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے موت کے وقت میں، اس کے چہرے کو کعبے کی طرف کر دیں. ہمیں یہ بھی حکم دے دیا گیا کہ جنازہ اٹھائیں تو آرام سے چلیں. ہمیں یہ بھی حکم دے دیا گیا کہ اس کے جنازے کو کیسے پڑھنا ہے. امام ہوگا، دعا ہوگی، ثنا ہوگی، اور اس کے جنازے کو لے کے دوڑے نہیں، آرام آرام سے چلیں. حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے ایسے میت کو تکلیف ہوتی ہے. قبر بنانا بھی نبی نے سکھلا دیا کہ 2 طریقے ہیں، یا تو سیدھی قبر بناؤ یا دیوار میں سامی کی جگہ بناؤ، اور اس کے بعد مٹی ہاتھوں سے ڈالو. مٹی ڈالنے کے بعد اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہو کے قبر پہ دعائیں کرو کہ اللہ اسے سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے. حضور پاک سرکار مدینہ نے یعنی موت آنے سے لے کر قبر میں دفن کرنے تک سب کچھ سمجھا دیا، ایک کل خانی والا مسئلہ نہیں سمجھایا. یعنی آپ کچھ عقل کریں، کچھ خوف خدا کریں کہ جب دین مکمل ہے، جب نبی پاک کی شریعت کامل مکمل ہے، اللہ نے نبی کی شریعت کو مہر لگا کے پورا کر دیا ہے، تو اب اگر یہ دین ہے تو اللہ کے نبی نے بتلایا کیوں نہیں؟ اور اگر یہ دین نہیں ہے تو صاف بات ہے کہ بے دینی ہے. جس اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ اگر ہم مسجد میں داخل ہوں اور میت اٹھائی ہوئی ہو تو کیسے داخل ہوں. حکم ہے کہ اس کے پاؤں ادھر کرو اور سر ادھر کرو. کیوں؟ اگر اس کو ہم کھڑا کریں تو رخ کعبے کی طرف ہو جائے. اللہ کے نبی نے جہاں یہ ہمیں ساری باتیں سمجھا دی ہیں، 7 جمعراتیں نہیں سمجھائی. وہ چھوڑ دیں کہ 14ویں صدی کا حلوہ خور پیدا ہوگا، 14ویں صدی کا حلوائی پیدا ہوگا، 14ویں صدی کا حلوے کا شدائی پیدا ہوگا، 14ویں صدی کا پیٹ کا بھوکھا پیدا ہوگا جو دین کے نام پہ روٹیاں توڑے گا اور وہ جمعراتیں پیدا کرے گا. جمعراتوں میں 7 کھانے لکھے گا، اپنی وصیتوں میں بھی کھانے کی لسٹ دے گا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے کیا بھیجا جائے. یعنی زندگی میں بھی کھانے کی ہوس ہے، موت کے بعد بھی کھانے کی ہوس ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یاد رکھو یہ یتیموں کا مال بڑا سخت چیز ہے.
اس لیے ہاں اگر تم نے خیرات کرنی ہے تو کوئی تیسرے چوتھے کی پابندی نہیں، تم جب جائیداد تقسیم ہو جائے اپنے حصے سے، یا اگر میت وصیت کر جائے کہ میری جائیداد کے تیسرے حصے سے، تو اس کے پیسے کو بھی ضائع نہ کرو۔ ایک ایک روپیہ اور چاول پکا کے نہیں، بس 2 منٹ میں چاول کھلا دیے ضائع ہو گئے۔ جس کو مل گئے اس نے کہا جی پکے نہیں تھے، اچھے یار، معلوم ہوتا ہے کوئی بورچی ٹھیک نہیں تھا۔ کسی نے کہا کہ نہیں جی وہ گھی نہیں ڈالا نا، ڈالڈا ہی ڈالا ہے۔ کسی نے کہا نہیں یار وہ ڈالڈا بھی سستے والا ڈالا ہوا تھا۔ اور چوتھے نے کہا یار دیکھا نہیں، میرے معلوم ہوتا ہے کہ جانور جو ہے نا کوئی مردہ ہی اٹھا کے لے آئے، کوئی 80-90 سال والی گائے ڈالی تھی۔ بس چوتھے نے کہا یار چھوڑو، اصل تو لوگوں کو دکھانا تھا، کوئی باپ کی خیرات تھوڑی کرنی تھی۔ وہ تو انتظار میں تھے کہ باپ مرے اور جان چھوٹے، سانپ بیٹھا ہے دولت پہ دفع ہو جائے۔ تو نتیجہ کھانے والے نے یہ دیا، اور جس کو نہ ملا اس نے کہا چھوڑو جی کمال ہے، خیرات تھوڑی تھی، یہ تو اپنوں کو دکھانے کے لیے بولا، دیکھو ہم غریب تو ویسے گئے ویسے آ گئے، ہم فقیروں کو تو دیا ہی کچھ نہیں، اور دیکھا نہیں تھا اس کو تو 2 پلیٹیں دے رہے تھے اور ہمارے لیے ایک چاول بھی نہیں ملا۔ تو کیا فائدہ ہوا جس میں ہر طرف سے کھانے والوں سے بھی لعنتیں ملی اور نہ کھانے والوں سے بھی لعنتیں ملی، اور اللہ رسول بھی ناراض ہوئے۔ تو اس لیے اگر تم نے خیرات کرنی ہے، ان کے نام پہ مسجدیں بنا دو، ان کے نام پہ مدرسے بنا دو، ان کے نام پہ جہاں پانی نہ ہو کنویں لگوا دو، جہاں پانی نہ ہو وہاں نل لگوا دو، جس مسجد میں وضو خانے نہ ہوں وضو خانے بنا دو، مسجد میں صفیں نہ ہوں صفیں ڈلوا دو، جہاں بچے پڑھتے ہیں کتابیں نہیں کتابیں دے دو، تاکہ جب تک وہ چیز چلتی رہے گی تیرے والدین کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایسی چیزیں بناؤ، سارا سال خرچ کرو، ان کے لیے سارا سال خیرات کرو۔ تمہیں خیرات سے کوئی منع نہیں کرتا، تمہیں بدعات سے منع کرتے ہیں کہ پیسہ بھی ضائع کرو اور ثواب بھی نہ ملے، پیسہ بھی ضائع کرو۔ دیکھو نا جی جیسے اب یہاں آتے ہیں لوگ، 1 ریال اس کو دے دیا، 1 اس کو دے دیا۔ ایمان سے کہیں 1 ریال سے کسی غریب کا کیا ہو جائے گا؟ وہ کیا کر لے گا 1 ریال سے؟ اچھا چلو شام تک اس نے 20 ریال ہی کما لیے، 20 ریال سے کون سا تیر مار لے گا؟ لیکن تم نے اسی طرح اپنا 1000 یا 2000 ضائع کر دیا۔ اگر تم اس کو جمع کر کے کسی ٹھوس چیز پہ لگا دیتے، کسی صدقہ جاریہ میں لگا دیتے، تو غریبوں کو کب تک فائدہ ملتا؟ جب تک کہ وہ چیز باقی رہ جاتی۔ اچھا تم سمجھتی ہو کہ میرے پاس یار پیسے تھوڑے ہیں، اگر 10 مزدور مل کر، یہاں ہم نے دیکھا ہے مزدوری کرنے والے لوگ جن کی 1000 ریال تنخواہ ہے، پیسے اکٹھے کر کے VCR لے لیتے ہیں، فلمیں رات کو پیسے چندہ کر کے ماشاءاللہ لے آتے ہیں تاکہ رات ناغہ نہ ہو، اور خاص طور پہ جمعرات اور جمعہ، تاکہ لوگ عبادت کریں اور یہ لعنت میں مبتلا ہوں۔ اگلے دن آپ نے پڑھا نہیں اخباروں میں کہ معراج کی رات میں لوگ زنا میں پکڑے گئے۔ ادھر آپ بڑے دعوے کرتے ہیں اس کے رسول کے، ادھر آپ بڑے اپنے آپ کو محب کہتے ہیں، اور ادھر انہی راتوں میں یعنی اللہ کے نبی کو آسمانوں کا معراج ہو اور تجھے جہنم کا ہو۔ یعنی آپ اپنے آپ کو سوچے تو صحیح کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر تم یہ 10 آدمی VCR کے لیے چندہ کر سکتے ہو، ڈش اینٹینا لگوانے کے لیے بلڈنگ والے شیئر ڈال سکتے ہیں کہ چلو بھی ایک ہی دفعہ بلڈنگ پہ پڑا لگا دو تاکہ سب کو لعنت اچھی طرح تقسیم ہو کے حصے میں آتی رہے، تو کیا کار خیر کے لیے تم 100 ریال ڈال کے مسجد نہیں بنوا سکتے ہو؟ کیا آپ کے دیہاتوں میں جہاں چھوٹی چھوٹی مساجد ہیں، ایمان سے کہیں 10,000 بھی لگا دو تو مسجد نہیں بن جائے، اور 10,000 روپے لگانے میں تمہارے کتنے لگیں گے؟ 1,000 اگر 10 آدمیوں پہ تقسیم کر دو تو 100 ریال آئے گا۔ اچھا اپنے دیہات کے محلے میں جا کے جب چھٹی پہ جاؤ، ایک حافظ کو مسجد میں بٹھا دو، محلے کے کسی بڑے کو انتظام پہ لگا دو کہ تنخواہ ہم بھیجیں گے، اور حافظ صاحب آپ صبح و شام بچوں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھانے کے بعد چھٹی کر دو، اپنے گھر جائیں، اپنے گھر میں کھائیں، صرف مسجد میں پڑھنے کے لیے آئیں۔ اس کو اگر آپ 2,000 بھی تنخواہ دیں گے تو کیا ہے 200 ریال، کتنی تنخواہ آپ کو دینی پڑ جائے گی؟ 200 ریال اگر مہینہ بھیجیں گے، اور 20 بچے تیری محلے کے، تیرے علاقے کے، تیری بستی کے قرآن پڑھ گئے، تیری بخشش کا ذریعہ تو قیامت میں بن گیا نا۔ تم اس 200 ریال کو بھی ساتھیوں پہ تقسیم کر کے 10 ریال کر لو، 20 آدمی جمع کر لو اور بھیجتے رہو۔ کون سا مسئلہ ہے اگر آدمی کرنا چاہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آبادگی ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ یتیموں کے مال نہ کھایا کرو، انہو کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا ظلم ہے کسی طریقے سے مال کھانے کا۔ اور اب اس تیسری آیت میں اللہ نے حکم دیا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اللہ نے فرمایا اگر تم ڈرتے ہو کہ یتیم لڑکیوں میں عدل نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا، تو ان کے علاوہ مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند آئیں، جو تمہارے لیے حلال ہوں، 2 3 4 شادیاں کر لو۔ کیا مانا؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہلے دور میں اصل میں پتہ ہے رواج کیا تھا کہ اگر کسی گھر میں یتیم لڑکی ہوتی نا جی، تو یتیم لڑکی کے جو وارث ہوتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ لڑکی سے خود شادی کر لی یا اپنے لڑکے سے اپنے بیٹے سے شادی کرا دی۔ مقصد کیا ہوتا تھا کہ یتیم لڑکی ہے، اس کی پوری جائیداد پہ بھی ہم قابو ہو جائیں گے۔ حق المہر بھی نہیں دیتے تھے اور یتیم لڑکی سے نکاح کر کے جائیداد بھی ہتھیا لیتے تھے۔ تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے جس پہ اللہ نے قرآن نازل کیا۔ بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق حبیبہ حبیب خدا سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کے پاس ایک یتیم لڑکی تھی اور باغ ان کا مشترک تھا، ایک بڑا باغ تھا، آدھا اس کا تھا اور آدھا اس یتیم بچی کا تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس یتیم لڑکی سے نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد اب یتیم لڑکی کو حق المہر کیسے نے دینی ہے؟ تم نے دیے اپنی بیویوں کو حق المہر؟ نہیں، اللہ کے کعبے میں ہے، شرم کی کیا بات ہے یار، دی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ تو دیکھتے ہیں یار کتنے % نے دی ہوئی۔ اور مسئلے کا تمہیں پتہ ہے، بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر حق المہر بیوی کو نہ دے تو ملنا ہی حرام ہے۔ تو آج تک تم حلال ملتے رہے یا حرام؟ لکھوانے کے وقت تو کہتے ہیں لکھ دو جی 2 مربع زمین، پتہ ہوتا ہے نا بے ایمان کو کہ دینی تو نہیں ہے میں نے۔ جس نکاح کی بنیاد بے ایمانی پہ ہو نکاح چلے گا، وہ رشتہ چلے گا ایمان سے کہیں۔ اور جی ناک رکھنے کے لیے لکھا ہے، کون لیتا ہے؟ یاد رکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو بیوی کے حق المہر نہیں دی تو فوراً ادا کریں۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں جی بیوی نے ہمیں معاف کر دی ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ تم اس کو دے دو، اس کے بعد وہ معاف کر کے تمہیں واپس کر دے کوئی بات نہیں، لیکن تم اس کو دے تو دو۔ اب جب اس کو پتا ہو کہ حق المہر معاف کر دی ہو، اس نے کہا جی ہاں کر دیے، ایسے تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے ورنہ طلاق لینی ہے اس نے۔ یہ کوئی حق المہر کرانے کا بالکل حرام کھا رہے ہو اگر حق المہر ادا نہیں کیا۔ یاد رکھو فوراً حق المہر ادا کریں جتنی لکھی ہوئی ہے، جو تم نے لکھی تھی فوراً ادا کریں۔ اور حق المہر باپ کا حق نہیں، لڑکی کے باپ، چاچا، ماما، نانا، بھائی، دادا، پردادے کا کوئی حق نہیں۔ وہ لیتے ہیں تو حرام کھاتے ہیں، دیوس ہیں، اپنی بیٹیوں کی قیمت کھاتے ہیں۔ حق المہر صرف عورت کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، لڑکی کا حق ہے۔ ایسے لوگ تو یہاں بھی موجود ہیں اللہ کے کعبے میں جو لاکھوں لے کے اپنی لڑکیاں بیچتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو شریف کہلائیں، اور ایسے سودا کرنے والے اور خریدنے والے کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اپنے آپ کو شریف کہے۔ جو لڑکی کا سوداگر ہے، بیچنے والا، خریدنے والا، اللہ نے دونوں پہ لعنت کی کہ تم انسانوں کو خریدتے ہو، اپنی دولت سے نجائز فائدے اٹھاتے ہو، اپنے پیسے کا روب ڈالتے ہو لوگوں پر۔ اپنی حق المہر ادا کر دو۔ تو اس نے کیا کیا چالاکی کہ بھی یتیم سے شادی کر لی۔ یتیم لڑکی کا حق المہر کون دیتا ہے؟ اب ماں باپ والی کا کوئی نہیں دیتا تو یتیم کا کون دے گا؟ آج تو وارث والی عورت ہے، اس کا بھی حق المہر کوئی نہیں دیتا، تو یتیم لڑکیوں کا کون دے گا؟ اور اس نے کیا کیا، وہ آدھا حصہ جو باغ کا تھا وہ بھی کھا گیا، وہ بھی ہضم کہ بھی میری بیوی ہے نا جی، بیوی کی جائیداد جناب میری ہے، تمہاری کیوں ہے بھائی؟ تمہاری کیسے ہو گئی بیوی کی جائیداد؟ آج کل جیسے رواج ہے نا کہ کسی بڑے گھر میں شادی ہو جائے تو لوگ جناب بڑے اطلاعات ہیں، کیا ہے کہ بے غیرت ہو کے بیوی کی جائیداد کھائے گا، اگر کوئی دوسرا کھائے تو کہتے ہیں جی کنجر ہے، عورت کی کمائی کھاتے، تم کون ہو؟ یعنی یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک جوتی سیے تو موچی ہے، اگر فیکٹری لگا لے سروس والا تو وہ موچی نہیں ہے، باٹا والا موچی نہیں ہے، اگر بھیک مانگنے آئے تو قریشی ہے، اگر گاڑیاں ہوں تو پھر مخدوم صاحب ہے۔ یہ کون سا دین ہے تمہارا؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ سید ہیں غریب ہیں، اور چھوڑو جی کیا ہوگا کوئی سید جی، غریب جو ہے بیچارہ،
اگر گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، موٹریں ہیں، اور جناب موٹروں میں پیچھے کیا ہے؟ کتے ہیں، سید کی نشانی پیچھے کتے آ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کون ہے جی؟ یہ بڑا مخدوم ہے، ماشاءاللہ بڑا مخدوم۔ کیوں جی؟ اس کے پاس کتے بہت زیادہ، یہ بہت بڑا مخدوم ہے، لوگوں کی مغویہ عورتیں اس کے پاس بہت زیادہ ہیں، یہ بڑا مخدوم ہے۔ اس نے انگریزوں کے بوٹ پالش کر کے جگیریں لی، یہ بڑا مخدوم ہے، انگریزوں کے کتے ٹہلاتا اور نہلاتا تھا اور جائیدادیں لیتا تھا، یہ بڑا پیر ہے جی، بڑا گدی والا ہے، انگریزوں کو سپاس نامے پیش کرتا تھا کہ انگریز کی حکومت اللہ کا سایہ ہے، ہم پر قائم دائم رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ اب تو ان لوگوں نے جن کے حق میں تم نے یہ سپاس نامے پڑھے تھے نا، انہوں نے بھی اپنے میوزیم میں تمہاری ساری ڈائریاں کھول کے رکھ دی، ان نے بھی رکھ دیا کہ یہ پڑھ لو، یہ ہیں تمہارے پیر، یہ ہیں تمہارے گدی نشین، یہ ہیں تمہارے جاگیردار، یہ ہیں تمہارے سرمایہ دار، یہ ہیں تمہارے ڈاکٹری خطاب لینے والے، یہ ہیں تمہارے سر کے لقب لینے والے، سب ڈائریاں کھول دیں تاکہ مسلمان پڑھ لے کہ مسلمان کتنا بغیرت ہے، جب بھی بکا ہے کافروں کے لیے بکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت کرے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ خبردار اگر یتیم لڑکیوں سے انصاف نہ کر سکو، ان کے علاوہ دوسری جگہ شادیاں کر لو۔ اللہ نے تمہارے لیے 4 تک اجازت دی ہے، تم ضرور یتیموں پہ ظلم کرتے ہو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ۔ ہاں اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ بھئی یتیم لڑکی ہے، میں اس کا رشتہ اپنے بیٹے سے کر دوں تاکہ یہ بیچاری جو ہے اس کے حقوق بھی محفوظ ہو جائیں، حق المہر بھی پوری ادا کرے، حق بھی پورا ادا کرے، اور نیت بھی یہ ہو کہ میں اس کی حفاظت کا ذریعہ بن جاؤں، تو اللہ پھر اس کو اجر دیں گے، ثواب دیں گے۔ اللہ نیتوں کو جانتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے ظلم سے بچائیں اور حق پہ چلنے کی توفیق دیں۔ ایک آدمی احرام باندھ کے عمرے کے لیے آ رہا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، احرام کھل گیا، ٹھیک ہے، جب اللہ اس کو ٹھیک کر دیں، تندرست ہو جائے انشاءاللہ، اللہ شفا کر دیں، تو اب وہ دوبارہ جا کے احرام باندھے، نیت کرے عمرے کے قضا کرنے کی، عمرہ بھی قضا کرے اور ایک بکری بھی دم دے دے، کیونکہ احسار کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کسی حالت میں رک گیا، دشمن نے روک دیا، کوئی ڈر آ گیا، کوئی وجہ بن گئی، تو ایک بکری بھی دے دے اور عمرہ بھی قضا کر لے۔ اگر ہم باہر کھیت میں ہیں، زمینیں کاشت کرنے ہیں، وہاں نماز کا ٹائم ہو جائے تو جماعت کریں ہم، تو اذان دیں، ہاں بالکل اذان دینی چاہیے، حتیٰ کہ علماء نے تو اتنا لکھا ہے کہ تم اکیلے ہو، بندہ نہ بھی ہو تب بھی اذان دے دو، تب بھی تکبیر کہہ دو، چلو اللہ کا نام اونچا کر رہے ہو نا، چلو فرشتے سنیں گے، جن سنیں گے، چاہے تمہیں نظر نہ بھی آئے۔ تو اس لیے اگر جماعت ہے، کھیتوں میں ہو، کہیں بھی ہو، باقاعدہ اذان کہو، باقاعدہ تکبیر کہو۔ میں اپنے بھتیجے کو رقم زکوٰۃ، اگر تمہارا بھتیجا غریب ہے تو دے سکتے ہو زکوٰۃ کی رقم۔ یہاں پر ہم نے اپنے جو ہمارا انچارج ہے یا کفیل ہے 200 ریال مہینہ ہم سے لیتا ہے، اس نے کوئی تمہارے ساتھ کنٹریکٹ کیا ہوگا کہ تمہاری قانونی ذمہ داری یا تمہارے کاغذات کا کام وہ کرے گا، تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر تمہارا کوئی نوکر تو نہیں نا، وہ نہ تمہاری کوئی رشتہ داری ہے کہ تمہیں گھر سے منگوا کے یہاں تمہیں بٹھا دے، یا کل کو اس کے ذمے اگر کوئی چیز نکلے، کوئی زکوٰۃ نکلے، کوئی پیسہ نکلے تو کہاں سے ادا کرے؟ یہ اگر آپس میں معاہدہ ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی یہ تو حرام نہیں ہوتا۔ گھر میں بیماری، اللہ سب کی بیماریاں دور کرے۔ اگر کوئی آدمی شہوت روکنے کے لیے ہاتھ کا استعمال کرے تو وہ حرام ہے۔ مشت زنی جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اور آدمی کی ویسے زندگی اور صحت بھی برباد ہو جاتی ہے، اس سے بچیں، توبہ کریں، اور علاج یہ ہے کہ کبھی اکیلے نہ رہا کرو، کسی نہ کسی دوست کے قریب رہو، کسی کے ساتھ رہو۔ آدمی اکیلا ہوتا ہے تو پھر بیماری کی طرف آدمی لوٹ جاتا ہے۔ اور اگر تمہیں شہوت بہت تنگ کرتی ہے تو اس کا علاج شادی بھی ہے، شادی کر لو۔ اگر غریب ہو تو روزے رکھ لو، اگر روزے رکھنے کی بھی ہمت نہیں ہے تو روزانہ صبح تھوڑا سا لیمون ڈال کے پانی میں پی لیا، بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ تو نہیں کہ تم مشت زنی کرو شہوت روکنے کے لیے۔ چھوٹا قاعدہ بیٹھنا وتر میں وہ بھی جائز ہے۔ اگر ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، ساتھ سننے والے سن رہے، آیت سجدہ آ جائے
تو جو سنیں گے سب پہ سجدہ تلاوت ہے۔ مسجد میں جماعت ہو گئی ہے، اب دوسری جماعت کے لیے لوگ آ گئے۔ بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مسجد میں امام مقرر ہے، وقت پہ پابندی سے نماز ہوتی ہے، وہاں دوسری جماعت نہ کریں، اب کسی اور جگہ ہٹ جائیں۔ کیوں؟ اس طرح تو لوگوں کو عادت ہو جائے گی، لوگ وقت پہ نہیں آئیں گے، اپنے اچھا بھی جب جائیں گے کر لیں گے، جب جائیں گے کر لیں گے، جب جائیں گے کر لیں گے۔ پھر یہ نماز کی پابندی کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر امام کا، وقت کا، مقرر کا، اذان دینے کا مفاد کیا حاصل ہوا؟ ہاں اگر راستہ ہے، اڈا ہے، سڑک ہے، لوگ آ رہے ہیں، ایک جماعت جا رہی ہے، ایک آ رہی ہے، ایک جا رہی ہے، ایک آ رہی ہے، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک جو آدمی جب پہنچ جائیں تو دوبارہ جماعت کر سکتے ہیں۔ فرقہ معتزلہ جو ہیں یہ دین سے ہٹنے والے، اعتدال ہٹ جانے والے، ان میں کئی ہیں، روافض ہیں، خوارج ہیں، کرامیہ، قدریہ، جبریہ۔ یہ ایسی بات نہیں کہ میں تمہیں دو لفظوں میں یہاں بیان کر دوں۔ ایک عورت جس کا شوہر جیل میں ہے، نکاح کرتے وقت اقرار نامے میں لکھا تھا کہ 3 مہینے تک اگر خوراک اور خبر نہ لے تو طلاق ہو جائے گی۔ بہرحال اس کا مقامی عالم سے مسئلہ پوچھیں جو صحیح احوال سے واقف ہو، یا دارالافتاء سے رجوع کریں۔ اگر عقیقہ بچے کا ہو تو باپ بھی، ماں باپ گوشت کھا سکتے ہیں، بالکل کھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھ کو بچے کا گوشت تھوڑا ہے، وہ تو صدق بکرے کا گوشت ہے۔ یہ لوگ بیچارے عجیب ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہو بچے کا گوشت، تو پیر کے نام پر جو ذبح کرتے ہو وہ تو کھا جاتے ہو۔ صلاۃ تسبیح جو ہے حدیث ضعیف ہے، لیکن بہرحال علماء پڑھتے ہیں۔ اگر ایک نکاح والی عورت نے کسی غیر مرد سے گناہ کیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا؟ نکاح تو نہیں ٹوٹ، یہ تو اچھا کام ہوا کہ جنہیں زنا بھی وہ کرائے، نکاح سے بھی فارغ ہو جائے تاکہ آئندہ آسانی رہے۔ نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن سزا کیا ہے؟ رجم کے پتھر مار مار کے مار ڈالو کہ اس کا وجود بھی اب دنیا میں نہ رہے۔ ڈش لگی ہوئی ہے، لوگ ساری ساری رات چلاتے ہیں، اللہ ہدایت دے، ہم تو دعا کر سکتے ہیں۔ بات پہلے آپ لوگوں نے ہماری کون سی مانی ہے کہ اب مان لیں گے؟ ہم کہتے رہیں گے، تم سنتے رہو گے، لیکن قیامت میں یہ کہہ نہیں سکو گے کہ ہمیں حق بات نہیں بتلائی گئی۔ باقی منوانا ہمارے ذمے نہیں ہے۔ میں اپنی والدہ کو عمرے پہ بلانا چاہتا ہوں، اگر والدہ جوان ہے تو بغیر محرم کے سفر نہ کرے، اگر بوڑھی ہے اور عورتیں اور بھی آ رہی ہوں تو آ سکتی ہے، لیکن جوان عورت ہے تو بغیر محرم کے اس کو نہیں آنا چاہیے۔ چاہے تم ایئرپورٹ پہ لے لو گے، وہاں تو کوئی چڑھائے گا نا، آخر اس کو اپنے گھر سے آئے گا، ایئرپورٹ لائے گا، پھر ایئرپورٹ پہ بٹھائے گا، پھر چڑھائے گا۔ جہاز میں بھی وہ غیر محرموں کے ساتھ بیٹھے گی، تو جب شریعت نے حکم دیا ہے کہ نہ کرے سفر، نہ کرے بس۔ بنگلہ دیش یا پاکستان سے آتے ہوئے میقات سے پہلے احرام، ہاں آپ ایئرپورٹ سے باندھ لیں۔ یہاں یہ جو طلاق کے مسئلے میں نے عرض کر دیا، یا مقامی مفتی سے پوچھا کرو یا مکے میں دارالافتاء سے۔ حدود حرم کیسے مقرر ہوئی؟ اللہ نے مقرر کی، ابراہیم علیہ السلام کو بتلائیں، آدم علیہ السلام کو بتلائیں۔ ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کسی عالم نے کہا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا تو انہوں نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگا تھی۔ عالم صاحب نے کہا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا۔ قرآن نے تو خود، اب عالم صاحب کی مانے یا قرآن کی مانے تمہاری مرضی۔ یہ عالم صاحب کو کوئی کان میں کہہ گیا کیا؟ قرآن حدیث میں تو ہے نہیں۔ قرآن میں تو فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم کو کلمات ان کے دل میں ڈالے، وہی انہوں نے کہے اور ہم نے ان کی توبہ منظور کی۔ وہ میرا اللہ کلمات کیا تھے؟ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بات واضح ہو گئی۔ مردے پر قرآن کا تلاوت کریں، خود کریں، آپ پیسے لے کر نہیں، اللہ کے لیے، تو اللہ ثواب دیں گے۔ اگر حقوق العباد کے مالک کا پتہ نہ چلے، اتنا پیسہ خیرات کر دیں۔ بجلی کے کرنٹ سے جو مکھی مچھر مر جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنی چاہیے، ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب ہیں،
اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں۔ یہ لوگ جو جماعت میں جاتے ہیں جانا چاہیے، اگر دین کا کام کرتے ہیں تو جانا چاہیے، گانا سننے جاتے ہیں تو نہیں جانا چاہیے۔ یہ تو جا کے آپ دیکھ لیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی برا کام کرتے ہیں تو مت جاؤ، اچھا کام کرتے ہیں تو ضرور جاؤ۔ طواف کے تیسرے چکر میں وضو ٹوٹ گیا، مجھے وضو کرانے کے بعد طواف پھر شروع کریں۔ اگر زیادہ چکر ہو جائیں تو وہیں سے، ورنہ ابتدا سے۔ والدین کو ثواب پہنچاؤ، ہاں بالکل، ان کے لیے حج کرو، عمرے کرو، صدقے کرو، خیرات کرو۔ میں نے کب کہا تھا کہ عورت کو السلام علیکم نہ کہو؟ کچھ بات سنا کرو، گھر میں داخل ہو السلام علیکم کہو۔ میں نے کہا ہوگا کہ غیر عورت کو، یعنی تم میری بیوی کو السلام علیکم کہو، اچھی بات ہے، یا میں تمہاری بیوی کو کہوں، اچھی بات ہے۔ خیر ممکن ہے تم شریف آدمی ہو، برداشت کر لو، میں تو جاہل بلوچ آدمی میں برداشت نہ کروں۔ نہیں، شریف لوگ تو نہیں ناراض ہوتے، یہ تو ہم پرانے لوگ جو ہے نا، دیہاتی جنگلی لوگ۔ آج کل تو شریف ہوتا وہ ہے جس کی بیوی دوسرے کے ساتھ بیٹھے اور وہ اس کی بیوی کے ساتھ بیٹھے۔ پروٹوکول جو ہے نا ہمارا نیا، وہ یہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک عورت عدالت سے تنسیخ نکاح کرا لی، عدالت کا اگر انگریزی قانون پہ ہے تو کوئی اعتبار نہیں، اگر اسلام کی عدالت ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ چار نکاح کرنے کے بعد آدمی کو ڈر ہو کہ انصاف نہیں کر سکوں گا تو طلاق دے دے۔ نکاح کرنے سے پہلے خیال نہیں کیا، بعد میں کیوں طلاق دے دے؟ اللہ کے بندے عدل کرے، انصاف کرے، طلاق کیوں دیتے؟ آپ کی کتاب دروس حرم کہاں ملتی ہے؟ بھائی اب تو ختم ہو گئی، وہ چھپتی ہیں، اصل میں مفت کا مال ہوتا ہے نا، ہر کوئی لے لیتا ہے جلدی جلدی۔ اب اتنی تو ہمارے پاس بھی نہیں، ہم اتنی تعداد میں چھپائیں کہ سارا سال ساری زندگی چلتی رہے۔ وہ کوئی اللہ والا چھپا لیتا ہے، جب ہوتی ہیں ہم دے دیتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے۔ 11ویں شریف کیا ہے؟ بس یہ 11ویں شریف ہے۔ 11ویں شریف کا معنی کیا ہے نا؟ 11ویں، یہ سب بدعت ہے میرے بھائی، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ وتم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ مسلمان بوسنیہ ہرسک میں ہیں، فلسطین میں ہیں، مسجد اقصی میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں